سینئر جرنلسٹ فورم بنایا تو اس میں میں سب سے جونیئر تھا، تو اس میں سارا کوآرڈینیشن کا کام میرے ذمہ تھا. تو ان کے انتقال سے 4-5 سال پہلے تک 3-4 سال کا جو ہم نے عرصہ گزارا، میرے ساتھ ان کا بہت وقت گزرا. اور میں سب سے پہلے آ جاتا تھا جب سینئر جرنلسٹ فورم ہوتا تھا، تو ریاست سب سے پہلے آتے تھے اور ٹائم کے بہت پابند تھے. اور ہماری پھر وہاں پہ کافی جو ہے بات چیت ہوتی تھی پرائیویٹلی، اور سارے ایشوز کے اوپر وہ ڈسکشن کرتے تھے. 2 چیزیں میں نے ان میں پڑھی تھی. ایک تو ان کا اکراس دا بورڈ جرنلسٹ جو ہیں ان کی جو معاشی حالت ہے اس کے اوپر ان کا بڑا کنسرن ہوتا تھا کہ جرنلسٹ جو ہیں جو جاب لیس ہیں یا جن کو ویجز نہیں مل رہے، ان کے اوپر ان کا مطلب صرف کنسرن نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر وہ سجیشنز لیتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس وقت خاص طور پہ میڈیا کے اوپر ایک اٹیک ہوا اور لوگ بے روزگار ہوئے اور کافی مسائل پیدا ہوئے. پریس کلب کی گرانٹس بند ہو گئی، چیزیں کافی مشکلات پیدا ہوئی. تو ایک بالکل ڈیڈ لاک سی کیفیت تھی میڈیا اور حکومت کے درمیان. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے نا گڑبڑ ہو گیا ہے، یہ اب نہ تو جرنلسٹ بھی انیشیٹو لے رہے ہیں حکومت سے ملنے کے لیے، اور حکومت تو چاہتی بھی نہیں ہے، تو آپ اس میں کچھ رول پلے کریں. میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ کہتے یار کسی حکومتی وزیر کو پکڑ کے لائیں خاص طور پہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہو. تو فواد چودھری صاحب کو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر میں نے بتایا جی فواد صاحب سے بات ہوئی، وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں. تو کہتے نہیں آپ نا یوسف بیگ مرزا کو لے کے آئیں. تو اس وقت ان کے میڈیا کے ایڈوائزر تھے. تو پھر ہم نے جب یہ پرپوزل اپنے جرنلسٹ فورم میں رکھی، کیونکہ جرنلسٹ بہت نالا تھے اس حکومت سے اس وقت، تو انہوں نے بالکل لوگوں نے بہت مخالفت کی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے بلانے کی یوسف بیگ مرزا. لیکن انہوں نے انسسٹ کیا ان کا یہ طریقہ ہے ڈائلاگ کیا جائے، ان سے بات سنی جائے، اپنی بات ان کو بتائی جائے. آپ کا اظہار کریں. پروفیسر احسن اقبال صاحب. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ بیگم ضیاء الدین صاحبہ، عدنان صاحب، سیکرٹری صاحب، چیف اکانومسٹ، اور معزز پریس کلب کے میرے عہدیداران اور صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم نے کوئی بالکل احسان نہیں کیا یا کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا. دس از دا لیسٹ وی کوڈ ڈو ٹو ریکگنائز اے لیجنڈ لائک ضیاء الدین صاحب. میں نے 1997 میں پہلی بار جب حکومت کے اندر اپنا رول ایزیوم کیا تو میرا آغاز بھی پلاننگ منسٹری سے ہوا، اور اس وقت سے لگاتار ضیاء الدین صاحب کے ساتھ ایک بہت ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہا، پرسنل ریلیشن شپ بھی رہا. اور پاکستان کے اندر میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم انہیں بابا اکنامک جرنلزم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کے ایک لیجنڈ تھے اور رہیں گے. اور وہ ایک ادارہ تھے، جیسا کہ آپ سب نے اس بات کو کہا کہ لیجنڈز تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک اصل لیڈر یا لیجنڈ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی کاپیز آگے پیدا کرے، اور جو محض فالوورز پیدا کرے وہ شاید ٹرو میننگ میں لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر از ون ہو آلسو پروڈیوسز مور لیڈرز یا لائک پیپل لائک ہیم. تو انہوں نے اپنے جیسے نئے ضیاء الدین پیدا کرنے کی کوشش کی اور پیدا کیے. تو میں عدنان صاحب سے یہی کہوں گا کہ دیکھیے، تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر اکثریت نے تبدیلی نہیں لے کر آئی. اٹ از آلویز اے کریٹیکل میس آف پیپل. کسی بھی پروفیشن کے اندر آپ 100% لوگوں کو ایک مطلوبہ معیار کے اوپر نہ پرکھ سکتے ہیں، نہ توقع کر سکتے ہیں. ہر شعبے کو، ہر پیشے کو، ہر ادارے کے اندر ایک اقلیت ہوتی ہے اور ایک کریٹیکل میس ہوتا ہے جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، باقی فالوورز ہوتے ہیں. تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں. جو اصل بات ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے صحافت کے اندر ایسے بہادر اور جری لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے 75 سالوں کے اندر بدترین سے بدترین حالات میں بھی کبھی طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی سول سوسائٹی ہے. اور بسا اوقات مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ سیاست دان بھی سیاسی مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں چونکہ وہ سیاست دان ہوتے ہیں، لیکن
کم از کم اس ملک کے اندر 2 طبقے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کے لیے نڈر ہو کے آواز اٹھائی ہے. ان میں ایک صحافی ہیں اور ایک اس میں وکلا ہیں. یہ 2 طبقے اگر پاکستان میں موجود نہ ہوتے تو شاید ہم ایک بہت ریگریسو کنڈیشن کے اندر جا چکے ہوتے. تو میں اب بات وہاں پہ لے کر آؤں گا کہ سب سے پہلے ضیاء الدین صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ادارہ تھے، نہایت ہی شفیق انسان تھے. گھر میں اگر یا اپنے صحافیوں کے ساتھ جو ان کے سبارڈینیٹس تھے ان کی کوچنگ کے لیے، یعنی کہ ایک انسان جو لیجنڈ ہے وہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو وہ اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے جو بھی ہے، لیکن ان کا جو ایک مجموعی پوسچر تھا وہ بڑا حلیم الطبع اور شفیق انسان کا تھا. اور وہ سخت سے سخت بات بھی اس انداز میں کہنے کا ملکہ رکھتے تھے کہ وہ دوسرے کو اوفینڈ نہیں ہونے دیتے تھے، کہ ان کا وہ اختلاف کسی کے لیے ایک پرسنل بات نہ لگے کہ وہ ایک نفرت کی بنیاد بن جائے یا ایک ناگواری کی بات بن جائے. وہ ان کے اندر بڑی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ناگوار سے ناگوار بات بھی ایک اس انداز میں آپ کو کنوے کر سکتے تھے کہ آپ اس سے اصلاح کرتے تھے یا اس کو آپ ایک اچھی اسپرٹ کے اندر، تنقید کے اندر اس کو لے سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ضیاء صاحب کی کاپیز کو اس لیے پھیلائیں کہ آج پاکستان ایک بڑے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں بحرانی دور، لیکن آج واقعی بہت ایک اکنامکلی ہم سیریس کنڈیشن سے اور ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور 75 سال ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل چکے ہیں، اور ہمیں بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے. آج کی دنیا کس طرح تبدیل ہو گئی ہے. ہم ایک اکنامک سینچری کے اندر ہیں. آج کوئی نان الائنڈ موومنٹ یا کمیونسٹ کنٹریز یا کیپٹلسٹ کنٹریز کے گروپس نہیں ہیں. اس 21ویں صدی کی درجہ بندی G7 ہے، G20 ہے اور G77 ہے. اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فی کس آمدنی کتنی ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. کس ملک کے پاس کتنی ویلتھ کریشن کی صلاحیت ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت کیسی ہے، اور اس کی کمپیٹیٹیونیس کیسی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر آج دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ بادشاہت ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہے، چاہے وہ آٹوکریٹک ہے، ہر ملک ان 3 چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے بازی لینے کے لیے آگے جا رہا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سلائیڈ ہے وہ بہت پیچھے ہے. اور آپ سب اکنامک جرنلسٹ ہیں، میں نے بھی جو یہاں پر شاید پاکستان کے سیاستدانوں میں مجھے یہ ضرور خصوصیت ایک ملی اللہ کی طرف سے کہ اس پلاننگ کے فنکشن کو شاید جتنی بار اور جتنا میں نے دیکھا ہے اور جتنی اس میں رنگ بھرنے کی میں نے کوشش کی ہے، شاید کم کسی کو موقع ملا ہو. کبھی ویژن 2010 سے اور کبھی ویژن 2025 سے کہ ہم بھی کسی پٹڑی پہ چڑھیں، لیکن ہر بار ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز نے ان تمام منصوبوں کو کریش کیا اور پارا پارا کیا. آج پاکستان میں ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو علاج بھی تلاش نہیں کر سکیں گے. پاکستان اس لیے پیچھے نہیں رہ گیا کہ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ برے ملک ہیں، یا ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں زیادہ چور ہیں، یا بنگلہ دیش اور انڈیا میں کوئی زیادہ انتظامی صلاحیت ہے. یہ سوشیو اکنامک ایک ہی انوائرمنٹ ہے. صرف اور صرف فرق ڈالا ہے استحکام اور پالیسیز کے تسلسل نے. جب 1991 میں ہم نے یہاں پہ لبرلائزیشن آف اکانومی، پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن ساری چیزیں کی، وہی چیزیں انڈیا نے فالو کی اور وہی چیزیں بنگلہ دیش نے فالو کی، لیکن ان کو اسٹیبلٹی کے ساتھ چلایا گیا، وہ آج آگے نکل گئے. تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں. اور میں آپ سب کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی میسج ہے جو ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ وی ہیو ٹو بیکم این ایکسپورٹنگ نیشن. دیکھیے جتنے ملک آگے بڑھے ہیں وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے آگے بڑھے ہیں. ہم نے 75 سالوں میں جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی، گروتھ پہ گئے، ہماری ڈیمانڈ بڑھی، ڈالر
کنزیوم کرنے کی صلاحیت بڑھی لیکن اس کے مقابلے میں ڈالر بڑھانے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکے. اور میں اس بات پہ کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں. ہمارے مستقبل کا انحصار صرف اور فقط اس بات پہ ہے کہ 32 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ ہم 5 سالوں میں جائیں گے یا 10 سالوں میں جائیں گے. اگر ہم نے 5 سالوں میں کر لیں تو بیڑا پار ہے, اور اگر ہم نے 10-12 سال تک کچھوے کی چال سے وہاں تک پہنچے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں, پھر دلدل ہی دلدل ہے. سو ہم جب بھی یہ گروتھ کرتے ہیں, ڈالر کنزیوم کرتے ہیں, کماتے نہیں ہیں, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس, ایمرجنسی بریک لگاؤ, اکانومی کو سلو ڈاؤن کرو, پھر کریش ہو کے ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں سنگولرلی ایک سنگل پرپز آف مائنڈ کے ساتھ فوکس کرنا پڑے گا کہ اس ملک کی معیشت کو, زراعت کو, صنعت کو, سروسز کو, ہر پاکستانی نوجوان کو کس طریقے سے ایکسپورٹ کی طرف لگایا جائے اور ایک ملک کو اقتصادی کامیابی کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے. اور ایسا کرنے کے لیے اکنامک جرنلزم اس ملک کے اندر بیک بون کا رول پلے کرے گی, تاکہ ہمارے لوگ انفارمڈ ہوں کہ آج کے امپیریٹیوز کیا ہیں, گلوبلائزیشن کے امپیریٹیوز کیا ہیں, ریجنلائزیشن کے امپیریٹیوز کیا ہیں, دنیا کے اندر جو اقتصادی رجیمز آ رہی ہیں ان کے کیا امپیریٹیوز ہیں, ہمارے فارمر کو کس طریقے سے بین الاقوامی چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے, ہمارے بزنس مین کو کیسے ہم آہنگ ہونا ہے. یہ ہیں جن کے اوپر ہماری مستقبل کی زندگی موت کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن آپ ہمارے ڈیبیٹ دیکھیں, ہمارے جو نیشنل نیریٹیوز ہیں وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں 1 سینٹ کا بھی فرق نہیں پڑے گا کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. تو کس طریقے سے ہم ایجنڈا سیٹنگ کریں جو کہ اقتصادی سمت میں آئے, کس طریقے سے ہم لوگوں کو زیادہ انفارمڈ کریں تاکہ ان کی چوائسیز ٹھیک ہوں. اس کے لیے اکنامک جرنلزم کا ایک بہت اہم کردار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب نے اپنی پوری زندگی میں اس کردار کو جس اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ نبھایا, وہ آج ہم سب کو اتنی بڑی دیکھیے دیر ہو گئی ہے, ہم سب اس محبت میں ان کے احترام میں یہاں بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اصل کمائی ہے. میں اکثر اپنے لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی منصب عارضی ہے, لیکن آپ کی لیگسی ہمیشہ کے لیے ہے. واٹ لیگسی ڈو یو لیو بیہائنڈ از واٹ میٹرز. کہ آپ اس عہدے سے چلے جائیں گے, آپ منصب سے اتر جائیں گے, آپ زندگی سے چلے جائیں گے, تو لوگ آپ کو پیچھے سے کیسے یاد کریں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب کے لیے ہم سب یہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہترین انسان, ایک بہترین صحافی ہونے کی حیثیت سے اپنی جو فرائض سر انجام دیے, شاید یہی ان کی بخشش کا سامان ہوگا. میں نے جب مجھے اس سال نیشنل کمیٹی فار ایوارڈز کی صدارت کا منصب وزیر اعظم کی طرف سے دیا گیا, تو میری حقیر سی جو اس میں کنٹریبیوشن تھی, تو جب میڈیا کے نام پیش ہوئے تو میں نے کہا سب سے پہلے ستارہ امتیاز کے لیے ضیاء الدین صاحب کا نام اس میں ہم شامل کریں گے. اور وہ ہم نے الحمدللہ ان کے, اگرچہ وہ اس کے محتاج تو نہیں ہیں, لیکن ایک ان کی جو ریکگنیشن ہے کہ ان کی جو صحافتی خدمات ہیں اس کے لیے 14 اگست کو انہیں یہ اعزاز جو ہے ضرور اس کا نوازا جائے گا, ان کی فیملی ریسیو کرے گی. 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اختیار میں ہیں. ایک یہ ہے کہ پائیڈ کے اندر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, چونکہ وہ ہماری وزارت کے متحد ہے, تو وہاں پر ہم ضیاء الدین صاحب کے نام سے ایک چیئر آن اکنامک جرنلزم یا ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن سیٹ اپ کریں گے, تاکہ ان کے نام کے ساتھ اکنامک جرنلزم کا یہ جو سلسلہ ہے چلتا رہے. اسی طرح ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر صلاحیت پیدا کریں. تو اس میں بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم منسٹری کی طرف سے جو سینٹر آف ایکسلنس ان جرنلزم IBA کراچی میں بنا ہے, وہاں پر ایک اسکالرشپ بھی ان کے نام سے اکنامک جرنلزم کے حوالے سے منسٹری جو ہے وہ سپورٹ کرے گی, تاکہ ینگ ہمارے صحافی پروفیشنل بنیادوں پہ, جیسے کہ ان کے صاحبزادے نے بھی کہا کہ وہ بھرپور بہترین تعلیم حاصل کریں, اور انہی ویلیو سیٹ کے ساتھ جو ضیاء الدین صاحب کی تھیں وہ آ کر تو وہ اپنے شعبے کے اندر خدمات سر انجام دیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا, خاص طور پہ ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے,
اور یہ ہمارا ایک حقیر سا کمپلیمنٹ تھا یا ان کے لیے ٹریبیوٹ تھا، چونکہ ان کے ساتھ ہم سب کو بہت دیرینہ، مجھے خاص طور پہ 97 سے اسی وزارت کے ذریعے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، اینڈ آئی مسٹ سے کہ ہی واز اے تھورو پروفیشنل اور تھورو جینٹل مین اور تھورو پاکستانی. ہمیشہ پاکستان کے مفاد میں بات کرتے تھے اور سوچتے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کے اوپر ہمارے ینگ جرنلسٹ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے ہم کئی درجنوں مزید ضیاء الدین پیدا کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ ضرور جو وہ بیج یہاں پہ بو کے گئے ہیں، ان جیسا جو نیک نیت انسان ہے، اس نے جس کو ہاتھ لگایا ہے، جس کو تربیت کی ہے، وہ کندن بنے گا. مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سو نہیں سکتے رات کو، تو میری صرف اس میں اتنی ترمیم ہے کہ صحافت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صرف راتوں کو جگائے، وہ کبھی کبھی ایک اچھی نیند بھی دے دیا کرے. تو لہٰذا کوئی اگر کہیں اچھی خبر ہو تو وہ بھی اس کو اس لیے نہیں چھپانا چاہیے کہ اٹس اے گڈ نیوز. سو آئی تھنک وی شوڈ ہیو کمپلیٹ بیلنس کہ گلاس از ہاف فل، گلاس از ہاف ایمٹی. دیکھیے اس وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ سیلف کرٹیکل بھی ہو گئے ہیں. آئی ایم یٹ ٹو سی اے نیشن کہ جو اتنی سیلف کرٹیکل ہو جتنی پاکستانی ہے. اگر تو یہ سیلف کرٹیسزم برائے اصلاح ہوتی تو ہم دنیا کی بہترین قوم بن گئے ہوتے. لیکن یہ جو ہماری اوور سیلف کرٹیسزم ہے، اس نے ہماری سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس سے ہم بائی پولر ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. کبھی تو ہم بالکل ہی بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اور کبھی ہم مینیک ہو کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے. سو لہٰذا آئی تھنک نیشن کی سیلف اسٹیم بھی ہمیں ریسٹور کرنی چاہیے، لیکن اصلاح کے لیے تنقید بھی کرنی چاہیے تاکہ جو غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جا سکے. اور میرا خیال ہے کہ ہم بھی اسی جذبے سے ہمیشہ شہباز صاحب کی سٹوریز کو لیتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہمارے کام میں انہوں نے نشاندہی کی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کریں. اور یہی باقی بھی جو دوست ہیں اور ساتھی ہیں، اگر ان کی کوئی کریٹیکل رپورٹ ہوتی ہے تو دیٹ ڈزنٹ اوفینڈ اس. وی ٹرائی ٹو سی کہ ہاؤ کین وی کریکٹ دیٹ. بٹ ایز آئی سیڈ کہ جرنلزم شوڈ ناٹ جسٹ بی اباؤٹ رپورٹنگ دا بیڈ نیوز. فار اے چینج سم گڈ نیوز شوڈ آلسو بی پارٹ آف دا ایجنڈا، تاکہ ایک دونوں طرف کام رہے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. ہاں دعا کریں، دعا کرا لیں جہاں سے پہلے. دعائے مغفرت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہم اغفر لحسابنا رب اغفر لی ولوالدی. اے اللہ میں ضیاء الدین مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ہمیں ان کے اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، اور ہمیں وہ ہمت اور وہ ولولہ، وہ جذبہ عطا فرما جس کی بنیاد پر ساری عمر ضیاء الدین صاحب نے ایک باہمت شخص کی حیثیت سے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی زندگی صرف کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما. رب اغفر لی ولوالدی. اللہم اغفر لي. ایک دو فائل ابھی